السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کے سبق نمبر 3 دلی کا نہاری والا اس سبق کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ ذیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ دلی میں نہاری کی دکانوں کے مقامات: چاندنی چوک، لال کنواں، حبش خاں کے پھاٹک میں، چتلی قبر اور مٹیا محل کے درمیان۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ 1. نہاری کیا ہوتی ہے؟ جواب: نہاری 12 مسالے کی چاٹ ہوتی ہے۔ 2. نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری کیوں کھائی جاتی ہے؟ جواب: نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری کھا کر مسالوں کی گرمی کو مارا جاتا ہے۔ 3. دلی کے نہاری والے کی دکان کہاں تھی؟ جواب: دلی کے نہاری والے کی دکان گھنٹہ گھر کے پاس قابل عطار کے کوچے اور سید عینوں کے گلی کے بیچ میں تھی۔ 4. نہاری بازوں کے کیا قاعدے تھے؟ جواب: صبح کے لیے رات سے تیاری کرنا، فی کس کے حساب سے 2 چھٹانک گھی مہیا کرنا، حبش خاں کے پھاٹک یا جمال الدین عطار سے گاجر کا حلوہ لینا۔ 5. مصنف کے دوست سید صاحب کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی؟ جواب: مصنف کے دوست سید صاحب کی ڈیوٹی اندھیرے میں اٹھ کر ایک ایک دوست کے دروازے کی کنڈی پیٹنا اور سب کو ایک جگہ جمع کرنا ہوتی تھی۔ 6. میاں دلی والے کو مصنف سے خاص دلچسپی کیوں ہو گئی تھی؟ جواب: کیونکہ مصنف روزانہ سویرے نہاری کی دکان پر پہنچ جاتے تھے اور وہ میاں دلی والے کے مستقل گاہک تھے۔ جان پہچان کی مدد سے ذیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ جان پہچان کی مدد سے یعنی مصنف سے متعلق یہ شبکی خاکہ ہے۔ چونکہ یہ شبکی خاکہ بڑا ہے اور اسکرین پر آپ کو الفاظ بہت چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے، اسی لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اشرف صبوحی اس سبق کے مصنف ہیں اور مصنف کے متعلق یہ شبکی خاکہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اشرف صبوحی، اصل نام سید ولی اشرف، سن پیدائش 1905 عیسوی سن، وفات 1990 عیسوی سن۔ اشرف صبوحی کا مقام پیدائش دہلی اور مقام وفات دہلی۔ اگلا حصہ شبکی خاکے کا۔ اشرف صبوحی ملازمت کرتے تھے محکمہ ڈاک میں اور آل انڈیا ریڈیو میں۔ ان کی کتابیں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، بن باسی دیوی اور چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ مختصر جواب لکھیے۔ 1. نہاری بدنام کیوں ہو گئی ہے؟ جواب: دلی کا ہر بھٹیارا نہاری پکانے لگا، ہر نان بائی نہاری والا بن بیٹھا، مگر نہ وہ ترکیب یاد ہے، نہ وہ ہاتھ میں لذت، نہ وہ کھانے والے رہے، نہ وہ پکانے والے۔ اور نہاری کے لیے خالص گھی بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اب لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری سے مسالوں کی گرمی کو مارا جاتا ہے، اسی لیے نہاری بدنام ہو گئی۔ 2. دلی کے نہاری والے کی کن خوبیوں کی وجہ سے مصنف اکثر انہی کی دکان پر نہاری کھانے جاتے تھے؟ جواب: گرم گرم روٹی اور ترت دیگ سے نکلی ہوئی نہاری، جتنی نلیاں چاہیں جھڑوائیں، بھیجا ڈلوایا، پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بے ریشہ بوٹیاں، ادرک کا لچھا، کتری ہوئی ہری مرچوں کی ہوائی اور کھٹے کی پھٹکار۔ دلی کے نہاری والے کی انہی خوبیوں کی وجہ سے مصنف اکثر انہی کے دکان پر نہاری کھانے جاتے تھے۔ 3.
نہاری کھانے کے پروگرام کے لیے مصنف اور ان کے دوستوں کا کیا معمول تھا؟ جواب: مصنف اور ان کے 5-4 دوست پیٹ بھر نہاری کے شوقین تھے۔ جاڑا آیا اور نہاری کا پروگرام بنا۔ یوں تو اتوار کے اتوار باری باری سے کسی نہ کسی دوست کے گھر پر نہاری کی دعوت ہوتی تھی، لیکن ہر 15ویں دن اور اگر کوئی باہر کا مہمان آ گیا تو کسی خاص دکان پر جا کر نہاری کھاتے تھے۔ نہاری کھانے کے پروگرام کے لیے مصنف اور ان کے دوستوں کا یہی معمول تھا۔ 4. باہر والے احباب کی دعوت یا مہمانوں کی آمد پر دلی کا نہاری والا کس طرح خاطر کرتا تھا؟ جواب: باہر والے احباب کی دعوت یا مہمانوں کی آمد پر دلی کا نہاری والا معمول سے زیادہ خاطر کرتا تھا اور فرمائش کے علاوہ نلی کا گودا، بھیجا اور اچھی اچھی بوٹیاں بھیجتا رہتا اور باوجود اصرار کے کبھی ان چیزوں کی قیمت نہ لیتا اور 3-4 موقعوں پر باہر والے احباب کی دعوت بھی کی۔ مفصل جواب لکھیے۔ 1. دلی کے نہاری والے کی دکان کو خریدنے کے لیے ایک رئیس کی کوششیں بیان کیجیے۔ جواب: دلی کے نہاری والے کی دکان کو خریدنے کے لیے ایک رئیس نے 1000 کوششیں کیں، روپے کا لالچ دیا، جائیداد کی قیمت دگنی اور چوگنی لگا دی، یہاں تک کہ دکان میں اشرفیاں بچھا دینے کو کہا، لیکن میاں دلی والے نے مرتے دم تک اپنی دکان فروخت نہیں کی۔ 2. دلی کے نہاری والے کا حلیہ بیان کیجیے۔ جواب: نیچی باڑ کی مسلی مسلائی لیسدار ٹوپی سے اپنا گنج ڈھانکے، چھینٹ کی روئی دار کمری کی آستینوں کے چاک الٹے، آلتی پالتی مارے، چمچا لیے دیگ کے سامنے گدی پر بیٹھے رہتے تھے۔ یہی دلی کے نہاری والے کا حلیہ تھا۔ 3. پنجاب کے مہمان کی آمد پر مصنف اور نہاری والے کی گفتگو کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جواب: پنجاب کے مہمان کی آمد پر نہاری والے نے مصنف سے پوچھا، یہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ پنجاب کے معلوم ہوتے ہیں۔ مصنف نے کہا، ہاں، خاص مالیر کوٹلہ کے ہیں، کیا یاد کریں گے؟ نہاری تو کھلا دو۔ نہاری والے نے نہاری میں مرچیں زیادہ ہوتی ہیں کہا۔ مصنف کے مرچوں کی جھونج کم ہونے کا علاج پوچھنے پر اس نے کھٹا اور گھی بتایا، لیکن یہ کہا کہ اس سے کھانے کا مزہ جاتا رہے گا، اپنی طرف سے تو کمی نہیں کروں گا۔ پھر بھی ناک آنکھ بہنے لگے تو ان کی تقدیر۔ سبق سے بولی کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ جواب: سبق میں مندرجہ ذیل بولی کے الفاظ ہیں: نہاری، چاٹ، بھٹیارا، نان بائی، ترتراتے، گاجر کی تری، ایرے گیرے نتھو خیرے، پھاٹک، کونا دبائے، اصلی معنوں، ترت دیگ، لچھا، مرچوں، ہوائی، پھٹکار، نہاری بازوں، ڈیوٹی، ٹولی، لپکا، حزت، جھونج۔ اس سبق میں جن شہروں کا ذکر آیا ہے ان کے نام لکھیے۔ جواب: سبق میں مندرجہ ذیل شہروں کا ذکر آیا ہے: دہلی، رامپور، علی گڑھ، حیدرآباد، مالیر کوٹلہ، پنجاب۔ درج ذیل جملوں کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے ذاتی تاثرات قلم بند کیجیے۔ 1. یہ کیا مرا کہ نہاری کا مزہ ہی مر گیا۔ نہاری کیا کھاتے ہیں؟ کلیجہ جلاتے ہیں۔ جواب: مصنف نے دلی کے نہاری والے کا ذکر کرتے ہوئے اس کی اور اس کے نہاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جب تک وہ زندہ رہا نہاری اصل میں نہاری رہی، اور اس کے مرنے کے بعد اب نہاری میں نہ مزہ رہا نہ ذائقہ، اب نہاری کھانا گویا کلیجے کو جلانا ہے۔ 2. سبحان اللہ! نواب رامپور کا پورا دسترخوان صدقے تھا۔ جواب: مصنف نے دلی کے نہاری والے کا نہاری کھلانے کا طریقہ بیان کیا کہ گرم گرم روٹی اور ترت دیگ سے نکلی ہوئی نہاری، جتنی نلیاں چاہیں جھڑوائیں، بھیجا ڈلوایا، پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بے ریشہ بوٹیاں، ادرک کا لچھا، کتری ہوئی ہری مرچوں کی ہوائی اور کھٹے کی پھٹکار،
مصنف کے مطابق یہ سب تو نواب رامپور کے دسترخوان میں بھی نہیں ہوتا۔ 3 ہماری وضع میں کیا سلوٹیں آئیں کہ زندگی کی شرافت ہی میں جھول پڑ گئے؟ جواب: مصنف نے یہ تمام واقعات ماضی کے سنائے ہیں، اور مصنف نے یہ بتایا کہ جب وہ دلی کے نہاری والے کی دکان پر نہاری کھانے جاتے تو نہاری والا ان کی اور ان کے دوستوں کی بہت خاطر تواضع کرتا اور کچھ چیزوں کی ان سے قیمت بھی نہیں لیتا۔ یہی بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اب لوگوں میں یہ پاسداری نہ رہی، اور پھر انہوں نے یہ جملہ کہا: بول چال درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ 1 منہ پیٹنا استعمال: وقت گزر جانے کے بعد منہ پیٹنے کی بجائے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ 2 کلیجہ جلانا استعمال: دوسروں کی باتوں سے اپنا کلیجہ نہ جلاؤ۔ 3 پیٹ میں گدگدیاں کرنا استعمال: بریانی کی خوشبو آتے ہی بچوں کے پیٹ میں بریانی نے گدگدیاں کی۔ 4 کنڈی پیٹنا استعمال: وہ کافی دیر تک کنڈی پیٹتا رہا مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ 5 دماغ چاٹنا استعمال: فضول سوال پوچھ کر میرا دماغ مت چاٹو۔ وسعت میرے بیان کی درج ذیل بیان کی وضاحت کیجئے۔ 1 اگر میزبان سلیقہ مند ہے تو خیر، ورنہ کھانے والوں کو منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ جواب: اگر ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں اور میزبان کو مہمان نوازی کا سلیقہ ہو تو وہ مہمان کی خوب آؤ بھگت خاطر تواضع کرتا ہے، اور میزبان سلیقہ مند نہ ہوا تو مہمان منہ پیٹتے رہ جاتے ہیں، یعنی دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں۔ دلدار میزبان مہمان نواز ہوتے ہیں۔ 2 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے؟ جواب: نہاری کھانے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ 2 چھٹانک گھی فی کس کے حساب سے، نہاری کے مسالوں کی گرمی مارنے کے لیے ترتراتے حلوے اور گاجر کا حلوہ، تب کہیں نہاری کے مزے لوٹے جا سکتے ہیں۔ اس لیے نہاری کے شوقین کم ہوتے گئے کیونکہ اصل سے زیادہ لوازمات کا خرچ ہے۔ گویا 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے؟ بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ شیئر کیجئے، اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کس سبق کے مشقی سوالات کا حل چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔